جهاتيني والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 سیرت النبی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے انشاءاللہ سیرت النبی کا سیریز سٹارٹ کریں گے. سیرت النبی کا مکمل انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی ہر ڈے اور ہر مرحلہ، ہر سٹیپ پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ جس کو یہ پتہ ہو اس کے لیے ریمائنڈر ہو جائے، اور جس کو نہیں پتہ ہو پھر وہ یہ معلومات کر لے انشاءاللہ. تو اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی میری اور آپ کے نظروں کے سامنے ہو. تو مقصد یہ ہے کہ اور جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ان خامیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے، ہم سے ساخط کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر کرتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ اپنی زندگیوں میں آپ کی سیرت کو لے آئیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے ہمارا یہاں پر بیٹھنا، کچھ اور مقصد نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات اور آپ کے دنیا سے رخصتی کا جو دو اہم مرحلے ہیں آپ کی زندگی کے، وہ دو مرحلے بھی اس مہینے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو اللہ تعالیٰ ہم نے یہ شروع کیا ہے سلسلہ، آپ ہمارے لیے اس کو آسان کر دیجئے. جو نبی کی ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس رول ماڈل کے تحت ہم بھی ویسے بننے کی ہمارے اندر جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کریں. اور جو آپ کے اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا ذات ہے، تمام جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بھی ہم اپنے زندگیوں میں لے کے آئیں. ویسے دو سورس ہے ہمیں علم حاصل کرنے کے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. قرآن کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے اس کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. لیکن جو سیرت محفوظ کرنے کا جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، اس کو لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس سیرت کو محفوظ کیا ہے، اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کے حق میں یہ آ گئی، ان کے نصیب میں آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کریں. تو مسلمانوں نے اتنا محفوظ کیا کہ آج 1400 سال بعد بھی سیرت کا ہر پہلو، ہر سٹیپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی ہر حدیث محفوظ ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا میں ایک بڑا معجزہ تھا. آپ خاتم النبیین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر چیز محفوظ رکھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. باپ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی ہر چیز پر نظر کرتا ہے، اپنے بچوں کی اخلاق سدھارتا ہے، اپنے بچوں کا یعنی فیوچر سنوارتا ہے، ہر چیز کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہر طریقے سے صحیح رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حد درجے فکر تھی کہ میری امت صحیح رہے، اور صحیح رہے کہ میری امت جنت میں جائے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے، سوچ ہے،
تو اس کے چلتے ہم دیکھیں گے کہ آپ کی سیرت میں کیا کیا پہلو آتے ہیں. اچھا، اب ہم سیرت کو سمجھنا ہے تو 4 چیزوں پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. 4 چیزوں کو سمجھنا ضرورت ہے. ایک ہے خلق، ایک ہے خلق، اور ایک ایام نبی، اور چوتھا ہے اس معاشرے میں حالات جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. یعنی خلق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. ایک تو ہے خلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، شکل، آپ کے ظاہری حالات، آپ کیسے دکھتے تھے، اس کے بارے میں بھی جاننا ہمارے لیے دین کے مشابہ، دین کے معلومات کے مشابہ. ایک ہے خلق، آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے عادات کے بارے میں، آپ کا طریقہ کے بارے میں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا. یہ سارے چیزیں کس میں آتی ہے؟ خلق میں. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز کیسے گزارتے تھے، آپ کے دن کیسے گزرتے تھے، کیا معاملات ہوتے تھے، آپ کے مشغلے کیا ہوتے تھے. یہ سب چیزیں بھی اس میں انوالو ہے. ایک ہے اس معاشرے کے حالات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. تو اس وقت کیسے حالات تھے، مکے کے، عرب کے کیسے حالات تھے، کس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. تو یہ ساری باتوں کا بھی جاننا ضروری ہے. تو جب یہ 4 باتوں پر ہمارا گرپ ہوگا تو پھر ہم سیرت سمجھیں گے 100%. ٹھیک ہے. تو آپ کے معاشرتی حالات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے کے حالات، یعنی آپ جس معاشرے میں آنکھ کھولے اس کو اگر 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے کے حالات کیا تھے. سیکنڈ، آپ کی پیدائش سے لے کر نبوت تک کے حالات کیا تھے. پھر نبوت سے لے کے ہجرت تک کے حالات کیا تھے، اور ہجرت سے وفات تک کے حالات کیا تھے. یہ 4 باتیں اس میں ہمیں نکلتی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ 4 باتیں ہم سمجھیں گے تو پہلے تو سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ پیدائش کے پہلے کے حالات، آپ جب پیدا ہوئے اس کے پہلے کے حالات کیا تھے اس ٹائم میں دنیا کے، اس کو سمجھیں گے. تو حدیث پر، یعنی آپ ایک تو 2 چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سمجھ سکتے. ایک ہے سیرت، ایک ہے حدیث. سیرت کیا ہے؟ آپ کی ذات. حدیث کیا ہے؟ یہ احکام ہے. جیسے داڑھی رکھو، میٹھا کھانا سنت، یہ سب باتیں حدیث میں آتی ہے. سیرت میں آپ کی ذات، آپ کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا. یہ 2 چیزیں ملا کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو یہاں پہ حدیث پر احکامات شرعی کا دار و مدار ہے. یعنی حدیث جب ہم سمجھیں گے تو قرآن بھی سمجھ آئے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو آپ نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا قرآن تو ہم پڑھے لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور و فکر کرنا ہی ہو گیا. اور کسی نے پوچھا کہ نبی صحابہ کی زندگی کیسی تھی، تو اس کو جاننے کے لیے قرآن پڑھو. قرآن جیسا جو احکام دیتا تھا صحابہ کرام ویسے پلٹ جاتے تھے، ہو جاتے تھے، وہ اپنا رخ اس سائڈ موڑ لیتے تھے. قرآن پڑھنا از اکول ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت پڑھنا. تو انہوں نے اپنی لائف کو ایسے مولڈ کر کے اس ٹریک پہ لے کے آئے اور اس کو سمجھا. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی تو اس میں سیرت میں اور حدیث میں بعض اختلافات ہوئے. ٹھیک ہے. سیرت اس وجہ سے ہم پیدائش کے بارے میں جب گفتگو ہوتی سیرت میں تو پیدائش کے ڈیٹس میں آگے پیچھے ہوتا ہے. بعض کہتے کچھ ہے، بعض کہتے کچھ ہے. ایک حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس دن میں پیدا ہوا اسی دن میری وفات ہوگی. تو اس سے ہم پتہ لگا سکتے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ کی وفات ہوئی وہ ڈیٹ تو فکس ہے نا. تو جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو اسی لیے ان میں ضعیف روایتیں کچھ
مل جاتی ہیں حدیث کے اسٹیبل کرنے میں. اچھا، اب سیرت اور حدیث ہے، دونوں میں کس کے نہیں ماننے سے ہمارے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے؟ حدیث کے نہیں ماننے سے، کیونکہ سیرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اخلاق ہے، لیکن حدیث کو نہیں ماننے سے ہمارے ایمان میں کمی آ سکتی ہے. تو اسی لیے حدیث کو ہم پورا کا پورا ماننا ضروری ہے. سیرت کا آغاز صحابہ کے دور سے شروع ہوا تھا. اس کو ایکچولی لکھا کس نے، یہ سیرت کی بک کب شائع ہوئی، کون لکھا، تو یہ صحابہ کے دور سے شروع ہوا تھا. آپ کی عبادات بلکہ شریعت کے مطابق احکامات اخذ کیے گئے، بلکہ آپ کی عادتیں، آپ کا حال، حلیہ، معاملات بھی صحابہ کرام نے محفوظ کیا. ہر چیز، آپ کا قول، فعل، آپ کا حلیہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ایوری تھنگ صحابہ کرام نے بعد میں نوٹ کیا، لکھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے آپ کی سیرت لکھ کر محفوظ نہیں ہوئی تھی. کیونکہ عرب والوں کا ایک بہت بیسٹ عادت کیا تھی کہ وہ حافظہ ان کا بہت تیز تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن اور احادیث لوگوں کے حافظے میں بہت تھا. تو بعد میں انہوں نے جیسے جیسے اسلام ڈفرینٹ کنٹریز میں پہنچا تو انہوں نے لکھنا شروع کیا، اس کو لکھ کر سیو کرنا شروع کیا. اب صحابہ کرام نے کیسے سیو کیا، اس کا ایک مثال ہے. جیسے ہمیں کسی پہ کرش ہوتا تو ہم کیا کرتے، اس کی ہر چیز نوٹ کرتے، اس کا اٹھنا، اس نے پلکیں کیسے جھپکائی، یا پھر اس کا بیٹھنا کیسا تھا، بیٹھنے کا طریقہ کیسا تھا، اسٹینڈنگ پوزیشن کیسا تھا، بات کیسے کرتے، یہ سب نوٹ کرتے نا. ویسے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا کرش تھا کہ آپ کا ٹوائلٹ جانے کا طریقہ بھی انہوں نے سیو کیا، آپ کے چھینکنے کا طریقہ بھی صحابہ کرام نے سیو کیا. تو پہلے جو سیرت جنہوں نے لکھا، ابو بکر محمد بن اسحاق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفٹر 120 ایئرس انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی، اس کو شائع کیا. اس کے بعد سیکنڈ جو کاتب تھے، سیکنڈ جنہوں نے پبلش کیا، محمد بن عمر بن وقدی، سیرت پر آپ نے کتاب لکھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفٹر 207 ایئر میں یہ انتقال کر گئے. تو فرسٹ انہوں نے لکھا، سیکنڈ محمد بن عمر بن وقدی نے لکھا، تھرڈ ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے لکھا. تیسرے رائٹر جو تھے انہوں نے فرسٹ رائٹر کی کتاب میں سے ضعیف روایتوں کو نکال کر جو ایگزیکٹ اتھینٹک تھا وہ انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، اس کو ری رائٹ کیا انہوں نے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ سیرت کے ریلیٹڈ سمندر جیسی کتابیں موجود ہیں. اتنی کتابیں ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے پریزنٹ ڈے میں ہمیں بہت سارا لٹریچر ہمیں اس میں ملتا ہے. اچھا، اتنا تو ہم نے سمجھا اب تک کہ کس پوائنٹس پہ، کون سے ٹاپکس پہ ہمیں روشنی ڈالنا ہے اور کیا تھا، کون اس کو سیو کیا. ہم یہ سمجھیں، اب دیکھیں گے کہ سیرت آخر پڑھے کیوں، کیا ضرورت ہے. قرآن پڑھ لے تو کافی ہے نا، سیرت کیوں پڑھے. سیرت کیوں پڑھے کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ آخرت کی کامیابی کے طلبگار رہیں. ہم سب ہیں آخرت کی کامیابی کے طلبگار، ہے نا. تو جب ہم آخرت کے کامیابی کے طلبگار ہیں تو ہمیں اپنی روح اور جسم کی حفاظت کرنا ہے. روح اور جسم کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح سیرت ہے. بغیر سیرت کو سمجھے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور بغیر قرآن کو سمجھے سیرت بھی نہیں سمجھ سکتے. دونوں ایک دوسرے کے ملے ہوئے، ٹھیک ہے، دو چیزیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے بتایا ابھی، ذات اور آپ کی ہدایات. ذات میں کون سی چیز آتی ہے؟ سیرت آتی ہے، اور ہدایات میں احادیث آتی ہیں. یہ دونوں چیزوں کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی آخرت سنوار سکیں.
جب آخرت سنوارنے کی بات آئی تو پھر ہم اس ہستی سے محبت بھی ہونا چاہیے نا، جس ہستی کے بدولت، یعنی جس ہستی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا. تو اگر محبت نہیں بھی ہو تو زبردستی محبت کرنی چاہیے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میں تمہاری جان سے بھی پہلے میں تمہیں پسند نہیں ہوں تو تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. تو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، چاہتے ہوئے اور نہ بھی چاہتے ہوئے کرنا ہی ہے، یہ حکم دیا گیا. تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کسی بھی انسان سے محبت پیدا کرنے کے لیے، چلو اچھا ہم چاہتے یا نہ چاہتے آپ سے محبت کریں، لیکن پیدا کیسے ہوگی؟ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ اس کے بارے میں ان ڈیٹیل جانے. ہمیں اسلام کیا حکم دے رہا ہے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اب محبت پیدا ہونے کے لیے ہمیں ان کو قریب سے جاننا ضروری ہے. اگر ہم قریب سے نہیں جانیں گے تو پھر ہمارے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوگی. تو یہی سلسلے میں اس سیریز میں ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں گے. صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وہ لوگ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ آپ کے اندر وہ ساری کوالٹیز تھی جو کسی کو محبت کرنے پر ابھارے. فار سپوز آپ سمجھے کہ آپ جس سے محبت کرے ان میں کیا کوالٹیز ڈھونڈتے؟ محبت والا ہو، آپ کا خوبصورت ہو، ایک تو ہے خوبصورت ہے تو بھی محبت ہو جاتی، اس کی سیرت اچھی ہو تو بھی محبت ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو تو بھی محبت ہو جاتی ہے، ہمدرد ہو تو بھی ہمیں محبت ہو جاتی ہے. کوئی انجان بھی ہے، یہ کوالٹیز اس کے اندر ہے. اور بہترین مشورہ دینے والا اگر کوئی ہو اس سے بھی ہمیں محبت ہو جاتی ہے. محسن ہو، ہر وقت احسان کرنے والا ہو تو بھی ہمیں محبت ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود تھی. تو ان کوالٹیز کے چلتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. سورہ آل عمران میں بتایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اطاعت کرو میری، یعنی تمہیں اللہ سے محبت چاہیے، اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا سورس کیا ہے؟ میری اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے خطاؤں کو درگزر کرے گا. تو یہ اللہ کی محبت حاصل کرنا بھی ہے تو اس کا بھی ایک واحد ذریعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جو محبت کرنا ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ معمولی چیزوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتیاط کرتے تھے. اتنا کانشیس ہوتے تھے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو. جیسے اس وجہ سے کہتے کہ کوئی ایک پرفیکٹ مین ہے پوری دنیا میں، اگر کسی کو شمار کیا جائے تو وہ انبیاء ان میں شمار ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پرفیکٹ مین، یعنی 100% آپ کے اندر کوئی گناہ یا کوئی خامی، کوئی اس کا شیبہ تک قریب نہیں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹلی اور اچھا ایک اور محبت کا ذریعہ یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، یا پھر ملنا مطلب آپ کی سیرت میں جا آپ ملنا ہی ہو رہا نا، ایک طریقے سے ہم قریب سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو للہیت ہمارے اندر پیدا ہوگی، یعنی اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم اللہ والے بننے کی ہمارے اندر وہ کیفیت آئے گی. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا کرے
اور محبت ہی نہیں صرف زبانی جملہ بلکہ آپ کی زندگیوں آپ نے جو جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگیوں میں رائج کریں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں.